ملک و بیرون ملک مساجد، مدارس المدینہ، جامعات المدینہ اور مدنی مراکز کی تعمیرات میں مصروف عمل دعوت اسلامی کے شعبہ خدام المساجد والمدارس کے تحت ایک ایوارڈ تقسیم تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شخصیات نے بھی شرکت کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی پڑھی گئی۔ چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا۔ ہیڈ آف پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ نے شعبے کا تعارف اور کارکردگی پیش کی اور شعبے کے آئندہ کے اہداف بھی بتائے۔ ایک ایسا بہترین، ایک ایسا خوبصورت شعبہ دعوت اسلامی کا خدام المساجد والمدارس، جو کہ مسجد اور مدرسے کی جگہ کے حصول سے لے کر اس کی کنسٹرکشن کے تعاون تک اس تمام تر پروسیس میں مصروف عمل نظر آتا ہے۔ آج اسی ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ، اسی ڈپارٹمنٹ کی آگاہی فراہم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی تقریب رکھی گئی ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جن شخصیات کا تعاون رہتا ہے، اس طرح مزید شہر کی کچھ نوٹیبل پرسنالٹیز کو یہاں پر جمع کیا گیا تاکہ ہم انہیں بریف کر سکیں، انہیں پریزنٹیشن دکھا سکیں کہ دعوت اسلامی کا یہ ایک بہترین شعبہ جس کا نام ہے خدام المساجد والمدارس کس انداز سے دین متین کی خدمت کر رہا ہے۔ تقریب میں رکن شورا سید لقمان اتاری نے شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی آگاہی فراہم کی اور اس کے ساتھ ساتھ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی فضیلت بھی بتائی۔ یہ ایسا ثواب ہے جو نہ ختم ہونے والا ثواب ہے کہ مساجد قیامت تک قائم رہے گی انشاءاللہ، اور قیامت کے بعد بھی دنیا جب ایک نظام کے تحت ڈسٹروائے ہوگی، قیامت قائم ہو جائے گی، تو مسجدیں ڈسٹروائے نہیں ہوگی، روایتوں میں آتا ہے مسجدیں اٹھا لی جائیں گی، سبحان اللہ، اور یہاں تک کہ یہ مساجدیں جنت میں لے جائیں گی، سبحان اللہ، یہ ڈسٹروائے نہیں ہوگی۔ تو جس نے اس کو بنایا وہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ جنت میں جائے۔ سبحان اللہ، کہ جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ شعبہ خدام المساجد والمدارس کے ساتھ تعاون کرنے والی شخصیات اور ذمہ داران کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈ پیش کیے گئے، جبکہ رکن شورا نے دعا بھی فرمائی۔